جب ڈاکٹر نے کہا تمہارے پاس صرف 2 مہینے کا وقت ہے، وہ ہنسا نہیں، رویا نہیں، بس چپ چاپ اپنا سامان پیک کیا اور وطن واپسی لوٹ آیا، کسی کو کچھ نہ بتایا۔ اور پھر جو ہوا وہ ایک معجزہ تھا۔ نعمان 45 سالہ پاکستانی محنت کش انسان تھا جو پچھلے 12 سال سے دبئی میں ایک تعمیراتی کمپنی میں کام کر رہا تھا۔ وہ نہایت سادہ، ایماندار اور خاموش طبیعت کا شخص تھا۔ شادی ہو چکی تھی، 2 بچے تھے اور بوڑھی ماں تھی۔ اس کی زندگی ایک ہی مقصد کے گرد گھومتی تھی، گھر والوں کی بہتر زندگی دینا۔ لیکن زندگی نے اچانک کروٹ بدلی۔ ایک دن نعمان کی طبیعت کام کے دوران بہت خراب ہو گئی۔ ہسپتال لے جایا گیا، ٹیسٹ ہوئے، ڈاکٹر نے خاموشی سے رپورٹ دیکھی اور کہا آپ کو تو کینسر ہے، اور وہ بھی لاسٹ سٹیج پہ۔ آپ کے پاس صرف 2 مہینے بچے ہیں۔ نعمان نے کچھ لمحے خاموشی سے ڈاکٹر کی آنکھوں میں دیکھا اور پھر دھیرے سے کہا اللہ نے جتنے دن لکھے ہیں وہی کافی ہیں۔ نعمان نے کسی کو کچھ نہ بتایا، نہ بیوی کو، نہ ماں کو، نہ بچوں کو۔ بس اگلی فلائٹ پکڑی اور واپسی اپنے گاؤں آ گیا۔ پاکستان پہنچا تو گاؤں میں داخل ہوتے ہی لوگوں نے حیرت سے دیکھا، تم کب آئے؟ سب خیریت تو ہے؟ چھٹی مل گئی؟ لیکن نعمان کے چہرے پر صرف مسکراہٹ تھی۔ جب کچھ نہ کہنا چاہا تو مگر کچھ زبان ساتھ نہ دے رہی تھی۔ ماں کی باہوں میں چھپ کر رویا مگر کچھ نہ بتایا، صرف اتنا ہی کہا بس ماں، دل چاہتا تھا کہ آپ کے ہاتھ کی روٹی کھاؤں۔ جب وہ گھر پہنچا تو کسی کو خوشی نہ ہوئی، بیوی کو نہ بچوں کو، کیونکہ ان کی عیشیں ختم ہو گئی۔ پھر اس نے دوبارہ واپسی جانے کا سوچا۔ اس نے کسی کو نہ بتایا اور ٹکٹ کروا لی۔ سوچا کہ وہ ادھر ہی مر جانا ہے، اچھا ہے میری ڈیڈ باڈی بھی ادھر ہی رہے، پاکستان نہیں آنا۔ اسی رات زوردار بارش ہوئی۔ ساتھ والے گھر سے برتنوں کی آوازیں آنے لگیں، جیسے کوئی کھانے پینے کی تیاری کر رہا ہو۔ ساتھ والا گھر اس کے چھوٹے بھائی کا تھا جو کہ کچھ عرصہ پہلے ہی اس دنیا سے چلا گیا تھا۔ وہ بہت بار گھر تو آیا لیکن اس کے گھر والوں کو نہ مل سکا، کیونکہ اس کی بیوی نے ان کی برائی کرتی رہتی، بھابھی نے ابھی یہ کیا، آج بھتیجیوں نے یہ کیا۔ اس کے دل میں بھی ان کے خلاف نفرت بھری ہوئی تھی۔ جب صبح نعمان نے بیوی سے پوچھا رات کو برتنوں کی آوازیں کیوں آ رہی تھیں، کیا معاملہ ہے؟ بیوی نے جھوٹ بولا اور ٹال مٹال کر دی۔ نعمان کو تسلی نہ ہوئی اور اس نے ان کے گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ جا کر دروازے پر دستک دی تو چھوٹی بھتیجی آئی۔ پہلے تو اس کے منہ سے چیخ نکلی اور پھر کہا اوئے بڑے ابو آ گئے۔ نعمان حیرت سے بچوں کو دیکھ رہا تھا، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ ایک عورت آئی، آنکھیں نم تھیں۔ بھائی جان، آپ کب آئے؟ یہ اس کے چھوٹے بھائی کی بیوی تھی۔ نعمان کا دل ہل گیا اور اپنے آپ سے کہا اوئے ظالمہ، یہ کیا؟ اپنا محل دیکھ، وہ چھوٹے بھائی کا گھر دیکھ۔ نعمان نے سوال کیا ساری رات برتنوں کی آوازیں کیوں آ رہی تھیں؟ بچی بولی بڑے ابو، بارش کی وجہ سے چھت ٹپک رہی تھی، اس لیے برتن رکھے تھے۔ نعمان نے وہیں بیٹھ کر فیصلہ کیا اور کہا مر تو جانا ہے، لیکن جانے سے پہلے میں ان کے لیے ایک نیا گھر بناؤں گا۔ بیوی نے مخالفت کی، اس نے ٹکٹ کینسل کروائی اور اگلے ہی دن مزدور بلائے، نقشہ تیار کیا اور گھر کی بنیاد رکھ دی۔ روز صبح جا کر خود نگرانی کرتا، مزدوروں کے ساتھ کام کرواتا۔ بیوی اور بچے حیران تھے، آپ کو کیا ہو گیا؟ کیا یہ سب ضروری ہے؟ آپ خود بھی واپس آ گئے ہیں اور پیسے بھی ان پر لگا رہے ہیں۔ لیکن نعمان خاموش رہا۔ جب گھر بنا تو یتیم بچوں نے نعمان کو دعا دی اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ نعمان نے پھر واپسی کی ٹکٹ کروائی اور چلا گیا۔ 2 مہینے گزر گئے، سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے۔ نعمان کام کرتا رہا لیکن اس کو کچھ نہ ہوا۔ ایک دن وہی ڈاکٹر صاحب ملے جس نے 2 سال پہلے 2 مہینے کی مہلت دی تھی کہ تم کینسر کی وجہ سے مر جاؤ گے۔ دونوں کی نظریں ملیں۔ ڈاکٹر حیرانی سے بولا کیا آپ زندہ ہیں؟
یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نعمان نے مسکرا کر کہا، ابھی زندہ ہوں اللہ کے کرم سے۔ ڈاکٹر نے فوراً نئے ٹیسٹ کیے، رپورٹس دیکھیں اور حیرت سے کہا، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تمہارے جسم میں تو کینسر کا نام و نشان بھی نہیں ہے۔ نعمان نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اللہ کی راہ میں جو خرچ کرو وہ واپسی ضرور آتا ہے، کبھی مال کی صورت میں اور کبھی زندگی کی صورت میں۔ آج نعمان زندہ ہے اور دوسروں کے لیے جینے کا سبق دے رہا ہے۔ نتیجہ: اللہ کے فیصلے انسان کی سوچ سے بلند ہوتے ہیں۔ نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی۔ زندگی تب تک ختم نہیں ہوتی جب اللہ کا فیصلہ نہ ہو۔